بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 195 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 22ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 50 سے لے کے 54 تک، سورہ کے آخر تک، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 26 تک۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 45 پہ 5واں رکوع ختم ہوا سورہ کا، اور نیا رکوع شروع ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو دو اور اکیلے اکیلے، پھر تم غور و فکر کرو تو تم پاؤ گے کہ تمہارے اس صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں اس سخت عذاب کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ سخت عذاب آ جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جو تم سے مانگا ہے کوئی صلہ، یعنی ہدایت پانا، وہ تمہارا ہی فائدہ ہے، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب تعالیٰ حق کو اتارتا ہے، وہی خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا، اور آیت نمبر 49 تھی۔ اب کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل معبود نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے نہ ہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور اسی کا تسلسل آیت نمبر 50 سے لے کے 54 تک ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اب کہہ دیجئے، ان ضللت، اگر میں بہک گیا ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میرے بہکنے کا ضرر نقصان مجھے ہی ہوگا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس کی وجہ سے، یعنی ہدایت پائی ہے تو اس کی وجہ سے جو وہی فرماتا ہے میرا رب میری طرف، إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے۔ یعنی اس وہی پہ تم بھی عمل کر کے ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھتے، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی صورت نہ ہوگی، وَأُخِذُوا، اور یہ پکڑ لیے جائیں گے، مِن مکان قریب، قریب کی جگہ ہی سے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور تب وہ کہیں گے، آج جو انکار کر رہے ہیں تب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، حالانکہ کیسے ہوگا ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا، من مکان بعید، اتنی دور کی جگہ پہنچ کر، یعنی دارالعمل سے دور کی جگہ پہنچ کر، وَقَدْ كَفَرُوا، حالانکہ وہ کفر کر چکے، بھی اس حق کا، من قبل، اس سے پہلے، یقذفون بالغیب، اور وہ گمان کے تیر چلاتے رہے بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، وَقِیلَ بَیْنَهُمْ، اور پردہ حائل کر دیا گیا ان کے درمیان، وَبَیْنَ مَا یشتہون، اور اس کے درمیان کہ جو وہ چاہتے تھے، یعنی جو وہ اپنے لیے نجات اور سرفرازی کی امید لگائے بیٹھے تھے، کما فعل باشیائہم، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم خیال لوگوں سے، یعنی ان کا انجام وہی ہوا جو ان جیسے عمل کرنے والی پچھلی قوموں کا تھا، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ الجھن میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ یہاں سورہ سبا کی تکمیل ہوئی آیت نمبر 54 پہ۔ اب سورہ فاطر کی ابتدا ہم توفیق ربانی سے کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جاعل الملائکۃ رسلا، وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو قاصد، پیغام رساں،
اولی اجنحتن جو پروں والے ہیں، متنا و ثلاث و رباع 2 3 اور 4 پروں والے، یزید فی الخلق ما یشاء وہ اضافہ فرماتا ہے تخلیق میں، مخلوق میں جو وہ چاہتا ہے، انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے دروازہ من رحمت اپنی رحمت کا، فلا ممسک لہا تو کوئی نہیں ہے اس کو بند کرنے والا، ولا یمسک اور جسے وہ خود بند کر دے، یعنی اپنی حکمت سے اپنے بندوں کے تقاضے ان کا انجام کے اعتبار سے سمجھتے ہوئے جن کے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعد تو نہیں ہے کوئی اسے بھیجنے والا، یعنی اس رحمت کو دوبارہ بھیجنے والا، اس دروازے کو کھولنے والا اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت ایمان کی بہت گہرائی کو بیان کرنے والی ہے کہ انسان اگر اس بات پہ یقین پختہ کر لے اور یقین کو تازہ کرتا رہے کہ میرے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں میرے رب کی قدرت سے، میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہیں، مجھے جو بھلائی عطا ہوئی اسی کی رحمت سے، اور جو مصائب جن میں مبتلا ہوں وہ اسی کی حکمت کے نتیجے میں ہیں، اور اس مصائب سے نکلنے کی راہ وہی ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اختیار کی کہ اسی کی طرف مشکل میں رجوع کیا جائے۔ تو وہ بہت کریم ہے، مشکلات کو اپنی رحمت سے دور فرماتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، حل من خالق غیر اللہ کیا کوئی اور خالق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یرزقکم جو تمہیں رزق دے من السماء والارض آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فأنا تؤفکون تو تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو، نہیں یکذبوک اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد کذبت تو یقیناً جھٹلائے گئے تھے، رسل من قبلک بہت سے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سے پہلے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی کی چکا چمک، ولا یغرنکم اور ہرگز فریب نہ دے تمہیں باللہ الغرور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دینے والا شیطان، ان الشیطان لکم عدو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا پس تم اسے دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ در حقیقت وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو، یعنی اپنی پیروی کرنے والے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر تاکہ وہ ہو جائیں اہل جہنم میں سے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر تیار ہے۔ فمن زین لہ تو بھلا وہ شخص کہ آراستہ کر دیے گئے ہوں اس کے لیے سوء عمل ہی اس کے برے عمل، فرآہ حسنا تو وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، یعنی یہاں جملہ محذوف ہے، تو کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یضل من یشاء گمراہ کرتا ہے، گمراہ ہونے دیتا ہے جسے چاہے، ویہدی من یشاء اور ہدایت
دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی ہدایت کے طالب کو اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسک، پس نہ جاتی رہے آپ کی جان، علیہم خسرات، ان لوگوں پر افسوس کرتے ہوئے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اسے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اسے ہانک لے جاتے ہیں کسی بنجر شہر کی طرف، فاحییناہ، پھر ہم زندہ شاداب کر دیتے ہیں، بالارض، اس کے ذریعے زمین کو، یعنی اس بارش کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مردہ یعنی بنجر ہو جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہوگا مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جانا۔ من کان یرید العزت، جو کوئی عزت چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے تمام تر عزت۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، جبکہ نیک عمل ان کو مزید بلند کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی چال ہی برباد ہوگی۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ابتدا میں تمہیں پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو، ان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی، گویا تمام انسانیت کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، یعنی ایک قطرے سے تمہاری نسل کو جاری فرمایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ وما تحمل من انثی، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، الا بعلم، مگر اس کے علم سے ہی، یعنی کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہ ہی زیادہ عمر دی جاتی ہے کسی بڑی عمر والے کو، ولا ینقص من عمرہ، اور نہ ہی کم کی جاتی ہے اس کی یا کسی کی عمر، الا فی کتاب، مگر سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ ایسا کرنا، یعنی اتنے کثیر ترین انسانوں کا ایک ایک کا حساب رکھنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ایک جیسے ہوتے دو دریا باہم مل کر، یعنی اکٹھے ملنے کے باوجود ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ھذا عذب فرات، یہ ایک تو میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، اور اس کا پانی خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا نمکین اور سخت کڑوا ہے۔ من کل تاکلون، اور تم ان سب سے کھاتے ہو، لحما طریہ، مچھلی کا تازہ گوشت، وتستخرجون، اور تم نکالتے ہو، خلیۃً، زیورات، تلبسونہا، تم پہنتے ہو جنہیں، یعنی پانی کا فرق رکاوٹ نہیں بنتا، نمکین کڑوے پانی سے بھی اسی طرح تمہیں نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے، اور میٹھے سے بھی۔ وتری الفلک، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، فیہ مواخر، کہ اس میں، یعنی ہر دریا میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لتبتغوا من فضل، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، یعنی روزی تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہی داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہی داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے کام میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، رواں ہے، لاجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، یعنی بادشاہت اسی کو زیبا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں
تم پکارتے ہو اے مشرکو اس کے سوا ما یملکون من قطمیر، وہ اختیار نہیں رکھتے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے جتنا بھی، یعنی ذرہ بھر بھی۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سنا دے، مستجابوا لکم، تو نہیں وہ جواب دے سکتے تمہاری پکار کو، ویوم القیامت، جبکہ قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا جنہیں تم نے معبود بنا رکھا تھا، ولا ینبئک مثل خبیر، اور کوئی خبر نہیں دے گا تمہیں اے مخاطب باخبر اللہ تعالیٰ کی طرح۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور بہت خوبیوں والے ہیں۔ یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا کر لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، یعنی پیدا کر دے کوئی نئی مخلوق، وما ذالک، اور نہیں ہے ایسا کرنا علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل۔ ولا تزر وازرۃ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا، وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ، وان تدع مثقلۃ، اور اگر بلائے بھی کوئی بوجھ میں دبا ہوا، الی حملھا، اپنے بوجھ کے اٹھانے کے لیے، لا یحمل، تو وہ نہیں اٹھائے گا، منہ شیء، اس میں سے کچھ بھی، ولو کان ذا قربی، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، انما تنذر الذین، در حقیقت آپ خبردار کرتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں ان کو، جو یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ومن تزکیٰ، اور جو شخص پاک ہو گیا، فانما یتزکیٰ لنفسہ، تو بے شک وہ پاک ہوا اپنے ہی لیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور نہ روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں زندے اور مردے، یعنی ایمان والے جو حقیقت میں زندہ ہیں، اور کافر جو زندہ ہوتے ہوئے بھی عملاً مردوں کی طرح ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع، اور آپ نہیں سنوا سکتے، ما فی القبور، جو قبروں میں ہیں، یعنی آپ نہیں سنوا سکتے ان کفار کو جو قبروں میں دفن مردوں جیسے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ تو مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی امت، الا خلا فیہا نذیر، مگر گزرا ہے، آیا ہے اس میں خبردار کرنے والا کوئی رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وَإِن یکذبوک، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد کذب، تو یقیناً جھٹلایا تھا الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جاءتہم، آئے تھے ان کے پاس، رسلہم بالبینات، ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، یعنی جیسے آپ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے ہیں، اسی طرح ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے، وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر وہ آئے تھے، ثم اخذت، تو پھر میں نے پکڑ لیا، یعنی جب انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا جو یہ اختیار کر رہے ہیں، تو میں نے پکڑ لیا الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، تو دیکھ لو کیسا ہوا میرا عذاب، یعنی ان قوموں کے افسانے، ان قوموں کی بستیاں ان لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، اسے آئینہ سمجھ کے یہ لوگ
اپنا مستقبل دے سکتے ہیں۔ آج کا سبق الحمدللہ آیت نمبر 26 میں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 5 آیات سورہ سبا کی تھیں اور 26 آیات سورہ فاطر کی۔ دونوں کے الفاظ کی مجموعی تعداد 569 تھی، جبکہ نئے الفاظ جو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھے تھے وہ صرف 39 تھے۔ گویا 530 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق کی وجہ سے ہمارے لیے اجنبی نہیں تھے، اور ان 39 نئے الفاظ کے اضافے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھ کر قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.14% ہو چکا ہے۔ عملاً آج کے سبق تک جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں ان 195 اسباق میں وہ 65,480 ہیں، لیکن جو الفاظ ہمیں سیکھنے پڑے ہیں ان کی تعداد صرف 7,590 ہے۔ گویا 7,590 الفاظ سیکھ کے ہم قرآن حکیم کا 55.14% کور کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی صبح و شام کی تلاوت کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائیں، مشکلات کو آسان فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے دلوں کے اندر بسنے والی آرزوؤں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیں، ہمیں ہمارے اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اشرار کے شر سے محفوظ فرمائیں، ارض پاکستان کو محفوظ و مامون فرما کے اپنے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔